ہوئے دیکھیں گے. کہا اگر ایسا ہوا جیسا میرا بھتیجا کہتا ہے تو کیا ان کا یہ بائیکاٹ ختم کر دیا جائے گا؟ کہاں بالکل ختم کر دیا جائے گا. خدا گواہ ہے حضرات محترم، جیسے ہی وہ ایگریمنٹ نکالا گیا صندوق کے اندر سے، صندوق کے اندر سے، اور جب وہ ایگریمنٹ نکالا گیا اللہ کی قسم ایک ایک لفظ جیسے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ایک ایک لفظ جیوت میں کھا لیا تھا اور پورے ایگریمنٹ میں اللہ کا نام باقی رہ گیا. میرے نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ اس مکے والوں کو برباد کر دے. کیا صبر ہے، کیا جگر ہے، کیا دل ہے اور کیا گردہ ہے حضور کا. اگر نبی چاہے تو اتنا کہہ دیتے اللہ انہیں برباد کر دے، پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اللہ انہیں بندر بنا دے اور آگ کی بارش کر دے، مگر قربان اس دل کے، اس جگر کے جس کے اندر صبر کا مادہ اور علم کا مادہ اتنا ہے، ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ انہیں برباد کر دے. آخر کاش ابی طالب میں سوشل بائی کاٹ کے وہ کالے دن چلے گئے، اچھے دن آ گئے، مکے میں رہتے رہے مگر قیامتوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. ایک کوئی کسی دن کا سورج کو جناب والا ہر دن کا سورج نکلتا تھا تو نئی افتاد کے ساتھ نکلا کرتا تھا. ایک بیڈ نیوز ہوتی تھی روزانہ. آج مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ روک لیا گیا ہے، آج نبی کے راستے میں کانٹے ڈال دیے گئے ہیں. آج مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں تھے تو کسی نے اونٹوں کی اوجھلیاں ڈال کے مصطفیٰ جان رحمت کی پیٹھے پاک پہ ڈال دی ہے. حضرات محترم ہر دن ایسے ہی نکلتا تھا مکے کے اندر. آخر کار ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب اس مکے کو چھوڑ کے چلا جا، اس مکے کو چھوڑ کر چلا جائے، ہجرت کر لے، جو مدینے کو آباد کر لے. ایسے بھی دن آئے تھے کہ جناب والا جب مصطفیٰ طائف کے میدان میں تشریف لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کیا جگر ہے حضور کا، کیا جناب والا دل ہے حضور کا، اور کیا صبر ہے حضور کا، اور برداشت کرنے کا مانتا دیکھو سرکار کا. طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، بس اتنا کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کلمے کی تبلیغ فرماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور طائف کے اس مقام پر، اس میدان پر حضرات اس میدان میں بڈھوں نے چند نوجوانوں کو ساتھ لیا، بچوں کو ساتھ لیا اور بڈھے بولے دیکھو پاگل جا رہا ہے، دیکھو پاگل اور دیوانہ جا رہا ہے. اور جناب والا وہ بڈھے کہتے پاگل اور دیوانہ جا رہا ہے اور جوانوں سے کہتے تھے کہ جوانوں اس کو پتھر برسا. مصطفیٰ جان رحمت سے پتھر پڑنے لگے، 9 کیلے پتھر، 2 کیلے پتھر، چاروں طرف سے جناب والا چاروں طرف سے دھار پتھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، مصطفیٰ کے جسم ناظرین پر پڑنے لگے. چھوٹے چھوٹے بچے مصطفیٰ کے پیچھے چل رہے تھے تو جناب والا تالیاں بجاؤ، بڈھے کہتے تھے تالیاں بجاؤ پاگل پر، تو سارے بچے تالیاں بجاتے تھے مصطفیٰ پر. مصطفیٰ آگے آگے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تالیاں بجا رہے ہیں، نوجوان نوکیلے پتھر مار رہے ہیں اور بڈھے پیچھے پیچھے کہہ رہے ہیں پاگل آ گیا، دیکھو بستی میں پاگل آ گیا. تم سوچو اس مقام سے اگر تمہارا باپ ہوگا تو تمہارے دل پہ کیا بیتے گی؟ اگر تمہارا باپ ہوگا تو مجھے بتاؤ تمہارے دل میں انتقام کا کون سا جذبہ ہوگا ان کے لیے. مگر یہ کسی کا باپ نہیں ہے. محمد رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں. ذرا کا کہہ دو سبحان اللہ. حضرات محترم مصطفیٰ اسی شان میں اعتنائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہتے ہوئے تشریف لے جاتے رہے اور جناب والا پتھر آتے رہے. ایک پتھر آ گیا، ایسا بھیانک پتھر، بڑا زہریلا پتھر. اس پتھر نے جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کا رخسار مبارک لہو لہان کر ڈالا. ایسا گرم گرم فمبارہ لہو کا وہ بھلا، یہاں چوٹ لگی اور خون کا فمبارہ ابلنے لگا. مصطفیٰ جان رحمت کا خون رخسار مبارک سے ڈھلکنے لگا. کلیجہ منہ کو آتا ہے، نہ بیان کرتے بنتی ہے نہ سنتے بنتی ہے. مگر جناب والا آج مسلمان کا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ ان باتوں کو سننے کی جناب والا تار بھی نہیں رکھتا. اے لوگوں نہ کہتے والے نہ سنتے والے، وہ آمنہ کا لائق جناب والا وہ مصطفیٰ کوئی بتائے تو صحیح اس کا جرم کیا ہے سماج میں جو اس طرح سے لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں. حضرات
मोहतरम क्या उसका जुर्म ये है कि उसने कहा बेटियों को जो पालने पोसने का उसे जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद देता है, क्या ये जुर्म है नबी का? जो मानवता को जनाबे वाला से सती हुई और गिरती हुई मानवता को खुदा की कसम उठा के मुस्तफा जाने रहमत ने जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया, क्या ये जुर्म है मेरे नबी का? जनाबे वाला कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांट के मुस्तफा ने, क्या ये जुर्म है मुस्तफा का? कि मानवता को एक हसीन दिशा दी मुस्तफा जाने रहमत ने और इंसानियत को अजीम शान दशाएं अता फरमाई मुस्तफा जाने रहमत ने। अब रात से तकती हुई आदमियत का परचम बुलंद कर दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। खुदा की कसम मनहूस चीज को दुनिया में जिस चीज को मनहूस समझा जाता था बरकत का निशान करार दे दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। मिसाल के तौर पर देवा को उस जमाने में मनहूस घोषित कर दिया गया था। आमिना के लाल ने 25 साल की उम्र में जबकि वो कुंवारे हैं, जहान भर से ऑफर है, खूबसूरत इतना खूबसूरत कि जनाबे वाला हजरत यूसुफ भी देख रहे हजरत मुस्तफा प्यारे के हुस्न को, तो हजरत यूसुफ को भी रश्क हो जाए। जरा तड़प कर कह तो सुभान अल्लाह। ऐसा हदीसी और जमीलो मदीही पैगंबर 25 साल की उम्र कुंवारा नबी और ऐसी मर्दानी मुस्तफा जाने रहमत के बाद कि तुम्हारी दुनिया के हजारों मर्द एक तरफ और मुस्तफा जाने रहमत की मर्दानगी का अदना हिस्सा एक तरफ, खूबसूरत जनाबे वाला इतना खूबसूरत नबी कि जिस तरफ से निकल जाए हजारों दिन उसकी खूबसूरती और उसने जवान पर फरेफ्ता हो जाए। हज़रात मतलब गौर करने का मकाम है कि 25 साल का कुंवारा नबी, 25 साल का हसीन और जमील और मदीह सभी नबी, जनाबे वाला इतना खूबसूरत नबी, पूरी दुनिया अरब से बड़े हुस्न के बड़े हुस्न और जमाल के जनाब बड़े हुस्न और जमाल के मुरादा मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में बिछने के लिए तैयार, हुस्न सरेंडर होने को तैयार। ऐसे आलम में मुस्तफा जाने रहमत किसी गजाला जमीन से नहीं, किसी महाजमीन से नहीं,